مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہوئے، بہت سخت، تو ہمارے یہاں مرکز میں مشورہ ہوا کہ بھی کوئی آدمی عیادت کے لیے جانا چاہیے وہاں. تو میں اور ایک دوسرے ساتھی ہم طے ہو گئے، تو وہاں گئے، مولانا کے پاس بیٹھے. مولانا مجھے پہچانتے نہیں تھے، مولانا علی میاں ندوی، لیکن میں خواب دیکھتا تھا. میں یہ میرے راز کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اب راز کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مولانا کا بھی انتقال ہو گیا، کافی سال ہو گئے. میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کسی کو یہ خواب سناتا نہیں تھا. بھئی مولانا اتنے بڑے، ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن روزانہ ایک دن میں 2 دن میں اگر بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے، میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے، کسی کو سناتا نہیں تھا. خیر وہاں گئے تو مولانا نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے میرے بارے میں. تو ساتھیوں نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کے بیٹے ہیں، ہمارا ابا کا انتقال ہو چکا تھا. تو مولانا نے کہا اوہو، مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت احسانات ہیں. یہ مولانا نے کہا مرض الموت میں، یعنی جب طبیعت ان کی بہت خراب تھی لیکن بولتے تھے، ذہن جو ہے وہ یعنی حاضر تھا. اور اپنا قصہ سنایا. میری آنکھیں بنانی تھی، مجھے تکلیف تھی، تو امریکہ کا سفر طے ہوا، کوئی گورا ڈاکٹر طے ہوا، ہسپتال طے ہوا، سفر کے ساری ٹکٹیں طے ہو گئیں. مولانا ملنے کے لیے آئے مجھے. تو مولانا نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ وہ امریکہ جا کر علاج نہ کرائیں، آپ یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں علاج کرائیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں اور میں خود انتظام کروں گا سارا، اس لیے کہ آپ عالمی شخصیت ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے کہ آپ کی آنکھیں خراب کر دیں، اس لیے میں نے سارا پروگرام کینسل کیا. یہ مولانا علی میاں ندوی نے کہا، سارا ٹکٹیں کینسل کی، ہوٹل کینسل کی، سب کینسل. اور میں نے یہاں علی گڑھ میں مولانا کے کہنے کی وجہ سے میرا آپریشن کرایا، الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت احسانات ہیں. بیٹا 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 آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے مجھے پوچھا. میں نے کہا بھی مولانا انعام الحسن صاحب سے تھا، دعوت کے کام میں لگا. پھر مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد میرے والد صاحب سے ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب جو ہے ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ بھی کسی کو بھی اللہ کا نام سکھانا ہو تو اللہ کا نام سکھاؤ. تو میں چلتا رہا. تو مولانا نے کہا نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. یہ مولانا علی میاں ندوی نے کہا. تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو ایک دعوت کے کام سے منسلک ہوں، چلہ 3 چلہ جو بھی ہے. تو مولانا نے جواب دیا کہ جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جو ہے میرا کرتا تھا، ان کو جمعہ کا دن تھا نا اور گرمی کے دن تھے، تو جمعہ کا جو پرانا کرتا وہی بدبو والا جو ہے وہ سارا کرتا بھی دے دیا، 500 روپے بھی دے دیے، اور کہا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کا معاملہ فرمائے، اور میں نے آپ کو اجازت دی ہے. یہ کہہ کر حضرت نے مجھے اجازت دی. چلو یہ ہو گیا. ندوہ میں جو ہے ہلچل مچ گئی، بھی مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی. ہمارے گھر میں خاتون آئی ہوئی تھی، ہمیں بھی ندوہ پہنچے نہیں تھے، وہ خاتون مہمان تھی ہمارے یہاں. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ سب گھر میں آئے اور کہا بھی یونس وہاں لکھنؤ گیا ہے، اور علی میاں نے اجازت دی ہے اس کو. ابھی ہم وہاں ندوہ پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ بھی ٹرین میں ہے. یہ اسٹیشن پہنچ کر میری بیوی نے مجھے بتایا. یہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مولانا علی میاں ندوی نے کہا کہ پھر 2 بزرگ آئے ہیں نظام الدین سے، تبھی مولوی یونس کا بیان تو ہوگا جمعہ سے پہلے ندوہ میں، اور جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا بیان ہوگا لکھنؤ کے مرکز میں. جب مجھے خبر پہنچی میرا بیان ندوہ میں رکھا ہے تو مجھے ویسے کبھی چھوٹی ارے علی حضرت علی میاں اور بڑے بڑے ندوہ کے علماء تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا بیان کروں گا. تو پھر مولانا نے فیصلہ کیا ہے. تو خیر بہت دعائیں مانگتا رہا، بہت دعائیں، تمہارے احمد آباد کے لیے بہت دعائیں مانگتا رہا. اللہ پاک 2 بیان کیسے کروں گا، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کروا دیا الحمدللہ. لیکن بیان پورا نہیں ہوا ہے، مضمون جنت کا باقی ہے. 4 گھنٹے کا بیان ہے مضمون کا. یہ جنت کا جو بیان ہے 4 گھنٹے کا ہے. ابھی تو جنت کی لڑکیوں کے میں نے گانے نہیں سنائے آپ کو.
जन्नत की हूरों के गाने नहीं सुनाए। बाद में मियाँ बीवी बिस्तर पर बैठकर क्या गपशप करेंगे वो भी आता है किताबों में। अरे मियाँ बीवी गपशप करते हैं नहीं करते, मोहब्बत की बातें वहाँ क्या करेंगे दूसरे सफर में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे तो माइकल जैक्सन का किस्सा सुनाना था कि हम कैसे पहुँचे और कैसे इस्लाम की दावत दी हमने उसको, किस और वक्त में देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मौलाना अली मियां नदवी ने इजाज़त दी, ये हो गया। फिर मैं बम्बई बैठा हुआ और किसी ने जो है मौलाना की तरफ से लिखा हुआ दस्तखत के साथ फला तारीख को इजाज़त दी है, ये है, वो आ गया। ये तो हो गया मौलाना का। अब हरम शरीफ में मैं बैठा हुआ। अच्छा, मौलाना अली मियां नदवी ने जब इजाज़त दी उसके बाद से मेरी किताबें शुरू हुई, तसनीफ़ात, बिखरे मोती आई, मोमिन का हथियार आई, कुरान के तर्जुमे आए, मुंतखब अब्वाब आई, ये सारी चीज़ें तो उनकी लाइन तसनीफ़ की थी, तो अल्लाह ने वो निस्बत मेरे अंदर मुंतकिल की। मोमिन का हथियार आपके अहमदाबाद में है कि नहीं है भाई? पढ़ते हो ना सुबह शाम इंशाअल्लाह। अब 2021 मॉडल भी आ गया है। आप लोग कारें खरीदते हो 2019 मॉडल, 2020 मॉडल, तो अभी हमारी मोमिन का हथियार और 26 सूरतें ये 2021 मॉडल की भी आ गई है। मार्केट में देखना भी 2021 मॉडल के दो, पुरानी नहीं, 2021 मॉडल के दो, वो देंगे आपको इंशाअल्लाह। हरम में बैठा हुआ और मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा बहुत भीड़ हो रही है। मैंने कहा क्यों? ये कहा पीर साहब आए हैं, पीर जुल्फ़िकार। अच्छा, उनके साथ मर्द भी थे, औरतें भी थी, वो एहराम की हालत में थे। पहला रमज़ान था और हमें उम्रा करना था दूसरे रोज़े पर और उनको करना था पहले रोज़े पर। मैंने कहा भाई बड़े आदमी हैं, हम जाके बैठ जाएं उनके दुआ में। खैर औरतों के साथ बैठ गई, मैं इनके साथ बैठ गया। लोगों ने मुसाफे शुरू किए, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने मुसाफा किया तो पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा मैं 1 साल से आपको ढूंढ रहा हूँ। 1 साल से मैं कई लोगों को पूछा भी, इस आदमी का मोबाइल नंबर हो, ये हो, आज अल्लाह ने यहाँ मिला दिया। मुझे आपसे अर्जेंट काम है, ये एहराम की हालत में कहा मुझे। लेकिन अब ये है कि मेरे साथ काफिला है, हम उम्रे की तैयारी में हैं, अभी तो बात नहीं कर सकता। कल जो है आप इसी वक्त यहाँ आ जाएं, मैं ख़ुद आपको मिलने आऊँगा, ये पीर जुल्फ़िकार ने कहा। और उनका ख़ास आदमी था मुस्तफ़ा कमाल। वो कहा कि भाई मुस्तफ़ा कमाल का नंबर ले लो, नंबर दिलवा दिया, फ़ोन से बात करो, लेकिन कल इसी वक्त में मैं आपसे मिलने यहीं आऊँगा, आप यहाँ आ जाना। ठीक है, हम जो है चले गए। थोड़ी देर हुई, मैंने कहा अभी पता नहीं बड़े लोग भूल गए हो, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, वादा किया वो ज़रूर आएंगे। बयान में किसी जगह देर हो गई, उनको भी देर हो गई, हमें भी देर हो गई। खैर पहुंच गए, वो भी आ गए, बैठे। बैठने के बाद कहा कि मैंने कभी भी किसी को हरम शरीफ में इजाज़त नहीं दी है खिलाफत की, और मैंने किसी को भी लिख कर नहीं दिया है। किसी को भी मैं इजाज़त देता हूँ तो ज़ाम्बिया बुलाता हूँ और ज़ाम्बिया बुलाकर इस्तिखारा करता हूँ, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, फिर हम करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ मेरे दिल में ये बात डाली कि आपको मैं यही इजाज़त दे दूँ और यही लिख कर दे दूँ और आपको मैं जो है अपना खलीफा बना लूँ। मैंने कहा भी मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने कुछ मुबशरात दिए हैं, कुछ ये काम अल्लाह लेता है। ये कहकर उन्होंने मुझे वहाँ खिलाफत दी, मुझे लिख कर भी दे दिया। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मेरे व्हाट्सएप के सबक शुरू हो गए। अभी 18 करोड़ है मेरे फॉलोवर, सारी दुनिया में सबक सुनते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह तकरीबन 18 करोड़ से ऊपर होंगे रोज़ाना। अगर आपके अहमदाबाद भी पहुंच जाता होगा दाएं बाएं से। ये बुजुर्गों की निस्बतें चलती हैं। तो अब इसी निस्बत की वजह से मैं यहाँ आया, मैं पहली मरतबा यहाँ आया, पहली मरतबा इनका नाम सुना, मौलाना हबीब साहब का। पहले नाम सुना था मौलाना फजल साहब कोई हैं, लेकिन भाई ये मदरसा कहाँ है। मैं हमेशा मेरे जहन में जुआपुरा का जहाँ हाफिज़ इदरीस मुफ्ती आया होते हैं वहीं जाता हूँ, वही बयान करके निकल जाता था, या कहीं शाहपुर में, कालूपुर में बयान किया, निकल गया। उन्होंने दावत दी, यहाँ आया तो मुझे कुछ अजीब लगा कि भाई ये तो माशाल्लाह एक दीनी माहौल है, दीनी चीज़ है। तो अल्लाह ने मेरे भी दिल में इल्हाम किया, तो मैं मौलाना हबीब साहब को जो है पीर जुल्फ़िकार वाली निस्बत उसकी भी खिलाफत दे रहा हूँ। हज़रत पीर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह वाली खिलाफत वो भी दे रहा हूँ। और तीसरा मेरे पास जो सनद है वो टॉप 1 है हदीस की।
ٹاپ 1 جس میں تقی صاحب بھی ہیں. ایک تو ہماری سہارنپور کی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن تقی صاحب اور یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں ان سب کی سند بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. تو میں بھی اس کو اپنے جب معتمد علماء ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کا کام لے، اور خوب دین کا کام اللہ تعالیٰ لے، خوب دین لوگوں میں پھیلائیے آپ انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتائیے. آپ کہو گے کہ 3 مرتبہ یا وہاب پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا. آپ کہو 3 مرتبہ یا غنی پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا. اس لیے کہ بزرگوں کی نسبت ہے. جو کچھ بس اللہ نے میرے دل میں الہام کیا اور یہ چیزیں میں نے مولانا کو دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے سب سے بڑی خوشی یہاں یہ ہوئی مفتی صاحب، میرے دل کی بات بتا رہا ہوں، میں میرے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سب لوگوں کو علماء کو بلاتے ہیں. علماء حقہ، قادیانی علماء کو کوئی نہیں بلاتا، کوئی بریلوی علماء کو نہیں بلاتا، لیکن علماء حقہ میں ہر وقت ہمارے ساتھیوں کو سب جگہ کہتا ہوں کہ علماء حقہ کو اپنی مجلس میں بلاؤ اور ان سے باتیں کرواؤ، ان کے بیانات سنو. کچھ پتہ نہیں کس اللہ والے کی بات کس کے دل میں اتر جائے، کچھ پتہ. ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے ڈاکٹر سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو بلاتے ہیں اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ صاحب کچھ علماء حقہ کو بلاتے ہیں ہم سے جو منسلک ہیں. بھائی ہمارے دیوبندی مسلک کے جو علماء ہیں ان کو بلا کر باتیں کرواتے ہیں. زیادہ کیا کرتے ہیں بھائی، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اسٹیشن تک لے جاتے ہیں، اسٹیشن سے لے آتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھی گھوڑا تو ہے نہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سب علماء کی باتیں سنو. یہ نہیں کہ خالی پالم پوری آ گیا بات سن لی، نہیں. کسی ہر عالم کی بات کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ جا کے بیٹھو ان کی بات سنو. ایک مرتبہ وہ نظر ڈالیں گے تو اس نظر پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. کیا 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 یاد دیکھو، میں آیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں، پہلی مرتبہ دیکھا ان کو، پہلی مرتبہ. لیکن دیکھتی میں نے کہا میں لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں، پیشانی دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا، ورنہ فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. خلافت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کبھی وہ چیز صحیح چیز کو لے کر چلے، وہ شرک کو لے کر نہ چلے، بدعت کو لے کے نہ چلے، وہ جو ہے قرآن کی مخالفت کو لے کے نہ چلے، قرآن کو لے کے چلے، سنت کو لے کے چلے. اس لیے علماء کی باتیں سنو گے انشاءاللہ. اور دعوت کا کام تو سدا بہار ہے، وہ تو ہے ہی، اس کا تو انکار نہیں ہے. کون ہے دلہنیا؟ آپ.